حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو بہت سارے اور دیگر ہے، جیسے بڑے بڑے لوگوں میں قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ بڑے واسطے ہیں، انہی بزرگوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے حضرت براہ راست حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسب فیض اختیار کیا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بزرگوں کے ناموں کی بڑی برکتیں ہیں، آج بھی پورا ہمارا ملک ان بزرگوں کے ناموں پر رشک کرتا ہے۔ چونکہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی یہ باضابطہ خانقاہی نظام انہوں نے چلایا، اور پھر یہ اس راہ کے پیر طریقت بن کر ہزاروں لاکھوں کی قسمتوں کو انہوں نے جگایا، اس لیے ان کا یہاں پر تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، نسب اور ولادت اور بچپن 5 ربیع الثانی 1280 ہجری بروز چہارشنبہ صبح صادق کے ساتھ ایک اور حقیقی صبح طلوع ہوئی، اور حضرت حکیم الامت جلوہ افروز ہوئے۔ اس سال کا مادہ تاریخ کرم عزیز 1280 ہجری بھی خوب نکلا، جو ہر لحاظ سے کرم عظیم اور بالکل واقع کے مطابق ہے۔ آپ کی عمر ابھی 14 مہینے ہی کی تھی کہ آپ کے چھوٹے بھائی اکبر علی مرحوم کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ کو دودھ پلانے کے لیے انا رکھی گئی۔ پہلے دودھ پلانے والی عورتیں رکھی جاتی تھیں، اور دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں کا انتخاب کیا جاتا تھا، جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کئی عورتوں نے دودھ پلایا ہے۔ آپ کی دودھ پلانے والی عورتوں میں خصوصاً مشہور ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دودھ پلانے والی ماں ہے آپ کی۔ سویبہ نامی ایک، یہ تو باندی تھی کسی کی، مشہور ہے کہ ابو لہب کی باندی تھی، ابو لہب کی باندی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو لہب چچا تھا، تبت یدا ابی لہب جو آپ پڑھتے ہیں۔ باندی نے خوشخبری دی حضرت عبداللہ کو بولے تو ابو لہب کے بھائی کو، کہ آپ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی حضور پیدا ہوئے تھے، تو حضور کے پیدا ہونے کی خوشخبری سویبہ نے اپنے آقا کو دی، یعنی کس کو؟ ابو لہب کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اس وقت ابو لہب معلوم نہیں کس موڑ میں تھا، اس کو بہت خوشی ہوئی کہ میرے بیٹے کے یہاں، میرے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا، تو خوشی کے مارے اس کی انگلی ایسی تھی، اس نے اپنے باندی کو کہا جا تو آزاد ہے۔ حدیث پاک کی کتابوں سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس انگلی سے کہا تھا اس نے جا تو آزاد ہے، اسے قیامت تک عذاب تو ہوتا رہے گا، وہ جہنم میں جل رہا ہے ابو لہب، لیکن اس انگلی کے بقدر اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں۔ ابو لہب کی اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا پیغمبر کی پیدائش پر۔ اب کسی نے 2 وجہ بیان فرمائی، ایک یہ ہے کہ اتنے حصے سے حفاظت ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ اتنی انگلی ہی کی حفاظت ہوتی ہے عذاب سے۔
جس سے اس نے آزاد کیا تھا۔ بہرحال ایک بات تو یہ بات بتانی تھی، دیکھیے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جب اس نے آزاد کیا تو پیغمبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنے حصے کی ابو لہب کی جہنم میں جل رہا ہے، وہ اللہ نے قرآن میں خود اس پر لعنت نازل فرمائی ہے، لیکن پھر بھی اتنا حصہ اس کا عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محض اس وجہ سے محفوظ ہے کہ اس نے حضور کی خوشی میں اس انگلی کے اشارے سے باندی کو آزاد کیا تھا۔ یہ صحیح واقعہ ہے۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پینے کے لیے عرب کے معمول کے مطابق دیہاتوں میں بھیجا گیا تھا۔ دیہاتوں میں 2 وجہ سے بھیجا جاتا تھا۔ ایک یہ ہے کہ دیہاتوں کی آب و ہوا بہت اچھی ہوا کرتی تھی، طبیعت بہت صحیح رہتی تھی۔ دوسرے، دیہاتوں کی زبان بہت اچھی رہا کرتی تھی۔ جیسے ہمارے یہاں دیہاتوں کی زبان بہت بگڑی بھی محسوس کی جاتی ہے، وہاں دیہاتوں کی زبان بہت اچھی سمجھی جاتی تھی، اس لیے دیہاتوں میں بچوں کو بھیجا جاتا تھا کہ یہاں ان کی زبان اچھی رہے گی، لب و لہجہ صحیح رہے گا، وہاں کی باتوں سے یہ بچے انہی کی طرح بولنے والے بنیں گے، اس لیے بھی دیہاتوں میں بچوں کو بھیجا جاتا تھا۔ تو اور پھر عام طور پر بچے اس طرح سے دیہاتوں میں کثرت سے بھیجے جاتے تھے حضور کے زمانے میں۔ وہی طریقہ یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے ایک انا رکھی گئی، یعنی دودھ پلانے والی آپا رکھی گئی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلانے کے لیے۔ تیسری بات معلوم ہوئی، دودھ پلانے کی مدت تقریباً 2 سال ہے، 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ بچے کو جو غذائیت ماں کے دودھ سے ملتی ہے، دنیا کی کوئی غذا وہ اہمیت نہیں رکھتی ہے جو ماں کا دودھ رکھتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بچہ ابھی پہلا چھوٹا ہے، تب تک ہی دوسرا بچہ پیدا ہوا، جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 14 مہینے کے ہیں، اور ان کے دوسرے بھائی جن کا نام جو ہے اکبر ہے، بھائی اکبر علی، ان کی ولادت ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، بلکہ دوسرے بچے میں رکاوٹیں پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ 14 مہینے کا بچہ ہے، اس کے لیے باضابطہ دوسری انا رکھی گئی، اور اس کے بعد اسی کے دودھ سے آپ کی پرورش ہوئی۔ ابھی آپ اپنی عمر کی صرف 5 منزلیں طے کر پائے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ حقیقت، سایہ شفقت سر سے اڑ گیا۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کے ہیں اور ماں کا سایہ اڑ گیا، ماں کے بغیر ان کی تربیت ہوئی۔ اس کے بعد آپ اپنی تائی صاحبہ کے پاس رہنے لگے۔ آپ کے والد کو آپ سے والدہ سے بھی زیادہ محبت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو بہت ناز و نعم میں پالا اور تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا، اور اس انداز سے تربیت کی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، تراویح میں ختم قرآن کی جو مٹھائی مسجدوں میں تقسیم ہوتی، اس میں کبھی شریک نہ ہونے دیتے، بلکہ اس روز خود بازار سے مٹھائی منگوا کر اس سے زیادہ کھلا دیتے، اور کہتے کہ مسجدوں میں مٹھائی کی نیت سے جانا بے غیرتی کی بات ہے۔ اس خوبی کے ساتھ ہم لوگوں کو حرص سے بچاتے اور غیرت سکھاتے تھے۔ کہیں کچھ کھلا رہے بول کے مت جاؤ، پلا رہے بول کے مت جاؤ، یہ تو اپنے گھر میں اس سے اچھا کتنا کھا سکتے اتنا زیادہ تم کو لا کر دے دیتے ہیں۔ دیکھو تربیت کے طریقے ہوتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خود ہی کچھ ایسی واقع ہوئی تھی کہ کبھی عام لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلے، نماز کا بچپن ہی سے اتنا شوق تھا کہ بعض کھیلوں میں بھی نماز ہی کی نقل اتارتے۔ بچے جب کھیلتے تھے، یہ یعنی یہ اپن بھی تربیت لو، اس میں یہ مقصد ہے، یہ
ہم اپنے بچوں کو بولیں گے بیٹے کھیل تو کھیلنے ہی والے کئی طرح کے، جاؤ نا تم نماز ہی کی طرح سے کھیل کھیلو۔ اور ایک بچہ کوئی نماز کی نقل اتارے، دوسرا بچہ نماز کو دیکھے، کوئی کسی کی غلطیاں نکال رہا ہو، اسی میں لطف لیتے رہو۔ کھیلوں میں بھی نماز ہی کی نقل اتارتے، اور کبھی بازار کی طرف جانا ہوتا اور کوئی مسجد راستے میں پڑتی تو اس کے ممبر پر جا چڑھتے اور خطبے کی طرح پڑھا کر واپس آ جاتے۔ اس کے علاوہ بچپن کی وہ شوخیاں جو عہد طفولیت کے ساتھ خاصہ و لازمہ سمجھی جاتی ہیں، وہ بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اندر معدوم نہ تھی، بلکہ حضرت خود فرمایا کرتے تھے، حالانکہ میں بچپن میں بہت شوخیاں کیا کرتا تھا مگر آج کل کے لڑکوں جیسی گندی شرارتیں نہ ہوتی تھیں، اس لیے سب کو یہ جائے ناگوار ہونے کے بھی بھلی معلوم ہوتی۔ 12-13 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن اسی عمر سے آپ کو مولانا فتح محمد کے فیض صحبت کی وجہ سے ملک نیم شب کی غیر فانی لذتوں کا ادراک ہو چکا تھا۔ یعنی فرماتے ہیں ابھی 12-13 سال کے ہیں، 5 نماز تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو پڑھتے ہی تھے، تہجد بھی جب سے شروع کر دی تھی۔ چنانچہ آپ پچھلی رات سے اٹھ بیٹھتے اور تہجد و وظائف میں مشغول ہو جاتے۔ تائی صاحبہ اس سے بہت کڑتی اور سمجھاتی کہ بیٹا تم ابھی تہجد کے مکلف نہیں ہو، لیکن زانگے کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بدانگے نمی خرم۔ جس کو رات کے تنہائی کی لذت ملے، جسے رات کے تنہائی سے لذت ملے، وہ اس وقت سو کر کب بے خبر ہو سکتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں اس کا اتنا ذوق پیدا ہو گیا تھا کہ وہ سنی انسنی کر دیتے اور باز نہ آتے تھے تہجد پڑھنے سے۔ تائی پابند کرتی کہ بیٹا ابھی مت اٹھو، لیکن لطافت طبع کا یہ عالم تھا کہ ننگا پیٹ نہ دیکھ سکتے تھے کھلا حصہ بدن کا، اگر دیکھ لیتے تو فوراً قے ہو جاتی، بدن کھلا نہیں دیکھ پاتے تھے کسی کو۔ لڑکے پریشان کرنے کی غرض سے پیٹ کھول کر دکھلاتے اور آپ قے کرتے کرتے پریشان ہو جاتے تھے۔ بدبو کا تو ذکر ہی کیا، تیز خوشبو بھی برداشت نہ ہوتی تھی، مطلب پہلے سے بڑی نزاکت تھی طبیعت میں۔ حصول علم، حضرت نے قرآن کریم میرٹھ میں حافظ حسین علی صاحب مرحوم سے حفظ کیا۔ عربی کی ابتدائی کتابیں مولانا فتح محمد صاحب سے تھانہ بھون آ کر پڑھی اور اپنے ماموں سے فارسی کی انتہائی کتب ابو الفضل وغیرہ اس طرح پڑھی کہ آپ کو فارسی میں پوری دستگاہ حاصل ہو گئی۔ طالب علم ہی کے زمانے میں جب کہ آپ کی عمر ابھی صرف 18 سال کی تھی، آپ کو مرض خارش لاحق ہوا، کھجلی، تو وطن تشریف لائے اور بطور مشغلہ اشعار پر مشتمل مثنوی زیر و بم تصنیف فرمائی، جو حضرت کی پہلی تصنیف ہے۔ ذی قعدہ 1295 ہجری کے اواخر میں آپ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور 1301 ہجری کے شروع میں، جب کہ آپ کی عمر صرف 19 یا 20 سال تھی اور 14ویں صدی ہجری کا آغاز ہو رہا تھا، آپ تحصیل علوم کی تکمیل کر کے افادہ خلق کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ 19 سال کی عمر میں تیار ہو چکے تھے۔ کیسے لوگ رہے ہوں گے، کیسی تربیت کرے ہوں گے۔ 19 سال میں سب پڑھ چکے تھے، عالم وغیرہ سب بن گئے، حافظ، عالم۔ زمانے طالب علمی میں طلباء حتیٰ کہ اعزاء تک سے الگ تھلگ رہتے، البتہ اسباق کے مطالعے سے ذرا فرصت ملتی تو اپنے استاد خاص حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی قدس سرہ کی خدمت میں جا بیٹھتے، حتیٰ کہ آپ مدرسے سے باہر اپنے رشتہ داروں سے بھی ملنے نہ جاتے تھے جن کا قیام دیوبند میں تھا، اور وہ اکثر حضرت سے تقاضا کرتے رہتے تھے کہ تم مدرسے میں کیوں کھانا کھاتے ہو، یہاں کھا لیا کرو، لیکن آپ نے اس کو منظور نہ فرمایا۔ آخر بہت اصرار پر اپنے والد صاحب کو لکھا کہ کیا کیا جائے،
تو انہوں نے ایک ڈانٹ خط بھیجا کہ تم وہاں رشتہ داریاں جتلانے گئے ہو یا طالب علمی کرنے؟ جب لوگوں نے بہت زیادہ کہا کہ ہمارے گھر پر آ کر کھانا کھایا کرو رشتہ داروں میں، تو والد صاحب سے پہلے اجازت چاہی، تو والد بھی والد تھے، کہا وہاں رشتہ داریاں معلوم کرنے کو گئے کہ پڑھنے کے لیے گئے؟ تب آپ نے بالکل سرے سے میل جول ہی ترک فرما دیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ جب طلباء کا امتحان لینے اور دستار بندی کے لیے تشریف لائے تو حضرت شیخ الہند نے اپنے اس ہونہار شاگرد کی ذہانت و ذکاوت کی بطور خاص تعریف کی۔ اب یہ سلسلے دیکھو کیسے سلسلے ہیں، واقعی علماء دیوبند کے ناموں میں کیسا لطف ہے۔ دیکھو میں نے ابھی جیسے کہا حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خود ہی بڑے شیخ کامل ہیں۔ ان کے مرید حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، انہی کے مرید حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور پھر بطور خاص حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے حضرت محمود الحسن حضرت مولانا محمود صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہی سے پڑھا ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہی سے پڑھا ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ بڑے بڑے لوگ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بچوں کو دستار فضیلت پہنانے کے لیے جب دارالعلوم دیوبند آئے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اشرف علی تھانوی کی بطور خاص تعریف کی، یہ بچہ بڑا قابل ہے، آگے بڑھایا اس کو۔ تو حضرت شیخ الہند نے اپنے اس ہونہار شاگرد کی ذہانت و ذکاوت کی بطور خاص تعریف کی، چنانچہ حضرت گنگوہی نے آپ سے مشکل سوالات کیے اور ان کے صحیح جوابات سن کر بہت خوش ہوئے۔ خلاصہ یہ کہ بحیثیت طالب علمی بھی حضرت والا اپنے ہم سبقوں میں سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ اس زمانے میں بھی حاضر جوابی، ذہانت و فطانت اور منطق و معقول میں کمال مہارت کا یہ عالم تھا کہ دیوبند میں جہاں کوئی غیر مذہب والا مناظرہ کرنے آتا حضرت فوراً پہنچ جاتے اور اس کو مغلوب کر دیتے تھے، خاموش کر دیتے تھے۔ آپ کے استاد مولانا سید احمد صاحب دہلوی نے سکندر نامے میں امتحان لیا اور ایک شعر کا مطلب پوچھا، تو چونکہ استاذ کا بتایا ہوا مطلب محفوظ نہ تھا، آپ نے اپنی طرف سے ایک مطلب بیان کیا۔ مولانا نے دریافت کیا اور بھی کوئی مطلب ہو سکتا ہے؟ حضرت والا نے دوسرا مطلب بیان کر دیا۔ پھر دریافت فرمایا کہ اور بھی کوئی مطلب ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے تیسرا مطلب بیان کر دیا۔ مولانا نے فرمایا کہ ان میں سے ایک مطلب بھی صحیح نہیں، مگر تمہاری ذہانت پر نمبر دیتا ہوں کہ مطلب تم نے یہ ہار نہیں مانی، کہیں بھی ہمت کرتے گئے، جرأت کرتے گئے۔ اس ذہانت اور استعداد کے باوجود اس پر فخر و مباحت تو کجا، تواضع کا یہ عالم تھا کہ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب تحریر فرماتے ہیں، حضرت والا کی دستار بندی حضرت مولانا گنگوہی کے مقدس ہاتھوں سے سن 1301 ہجری میں ہوئی۔ اس سال دیوبند میں بڑا شاندار جلسہ دستار بندی ہوا تھا۔ حضرت والا نے جب سنا دستار بندی ہونے والی ہے تو اپنے ہم سبقوں کو لے کر حضرت مولانا یعقوب صاحب کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ ہم لوگوں کی دستار بندی کی جائے گی، یعنی پڑھنے والے طلبہ اب فارغ ہو رہے تو ان کو پگڑی پہنانے کے لیے وقت کے قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی آ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری دستار فضیلت ہونے والی ہے، تو اپنے صدر مدرس کے پاس گئے،
اس وقت صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے پاس گئے اور تو ان کو جا کر کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ ہم لوگوں کی دستار بندی کی جائے گی اور سند فراغت دی جائے گی، حالانکہ ہم اس قابل ہرگز نہیں، لہٰذا تجویز کو منسوخ فرما دیا جائے ورنہ مدرسے کی بڑی بدنامی ہوگی. خود کو بول رہے ہیں. ایسے نالائقوں کو سند دی گئی. یہ سن کر مولانا کو جوش آ گیا اور فرمایا کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے. یہاں چونکہ تمہارے اساتذہ موجود ہے اس لیے ان کے سامنے تمہیں اپنی ہستی کچھ نظر نہیں آتی، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. باہر جاؤ گے تب تمہیں اپنی قدر معلوم ہوگی، جہاں جاؤ گے بس تم ہی تم ہوگے. باقی سب میدان صاف ہے، اطمینان رکھو، جو مدرسہ کر رہا ہے صحیح ہے. کیسی تواضع تھی، کتنی عاجزی تھی ہمارے بزرگوں میں، تب جا کر اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام دیا. چنانچہ آئندہ پیش آنے والے حالات نے ثابت کر دیا کہ حضرت مولانا کی یہ مبصرانہ پیشن گوئی کس قدر صحیح اور واقعی تھی. آپ کے اساتذہ کرام، اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت کو اساتذہ بھی ایسے ملے تھے کہ این خانہ ہما آفتابس، کہ یہ مصداق ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر آفتاب و مہتاب تھے. وہ اتنے بڑے بڑے استاذ تھے ان کے. چنانچہ دیکھو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن